بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ابھی بتایا جائے کہ جہنم کا ایک شعلہ انسان کے جسم کا سارا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دے گا اور وہاں ایک قطرہ ٹھنڈا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ گرم پانی اور جہنمیوں کا گندا پیپ اور خون ہوگا۔ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جہنم کے ایسے مناظر بیان کریں گے جنہیں سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ جہنم کے عذاب کی شدت۔ جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت پوست ہڈیوں سے الگ کر دے گا۔ سورۃ مومنون آیات 104 میں ارشاد الہی ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ آگ ان کے منہوں کو جلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو چیزیں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو کچھ سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ اگر تم جان لو تو ہنسنا چھوڑ دو گے۔ لوگ بیویوں سے ملنے کی خواہش ترک کر دیں، شہر کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسیں اور ہر وقت آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ متکبر لوگوں کا انجام۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جہنم میں وہ ایک جبل یعنی پہاڑ کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا۔ آگ ان کو گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کے جسموں سے رسنے والا پیپ اور خون وغیرہ پینے کو دیا جائے گا۔ جہنمیوں کا پسینہ۔ دنیا میں نشہ اور مشروبات پینے والوں کو اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے جسم سے نکلنے والا غلیظ، بدبودار اور زہریلا پسینہ پلائیں گے۔ جہنمیوں کو سکون بخش اور پینے کے قابل کوئی مشروب نہیں دیا جائے گا۔ جہنم میں ایک قطرہ میٹھے پانی کا اور خوش ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورۃ نبا آیت 24-25 میں ارشاد الہی ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ چہروں کو آگ پر تپانے کا عذاب۔ جہنمیوں کے چہرے جہنم میں آگ پر الٹ پلٹ کر کے بھونے جائیں گے، جیسا کہ سورۃ احزاب آیت 66 میں ارشاد الہی ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی فرمان برداری کرتے اور رسول کا حکم مانتے۔ کافر لوگ اپنے نرم و نازک اور خوبصورت چہرے آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے مگر بچا نہیں سکیں گے، اور بعض مجرموں کو زہریلی گرم ہوا کے تفیڑوں اور کالے دھوئے کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ جہنم میں ذلت اور رسوائی کا عذاب۔ جہنمی جہنم میں گدھے کی طرح اونچی نیچی آوازیں نکالیں گے۔ سورۃ انبیاء آیت 100 میں ارشاد الہی ہے، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ قرآن و حدیث کا علم چھپانے والوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات واضح رہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جن معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے ان کے مرتکبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 159 میں ان کا ذکر اس طرح فرمایا ہے،
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو ہم نے اپنی قدرت کی کلی نشانیاں اور ہدایت کی باتیں اتارے، اب اس کے بعد جو کوئی ان کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنی کتاب مبین میں نازل فرمائی ہے، انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ بعض مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں اور بعض کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ الرحمن آیت 41-42 میں ارشاد الہی ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ گناہگار صرف اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کے پیشانی کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضائے عضو چمکتے ہوں گے، اسی طرح گناہگاروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیل گو اور وہ دہشت زدہ ہوں گے، اور فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، کبھی پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔ ابو جہل کو فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹیں گے، جیسا کہ سورۃ العلق آیات 15-16 میں ارشاد الہی سے پتہ چلتا ہے، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔